سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں ہم قرآن پاک کی سورہ الانفال کی روشنی میں مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خشیت الہی سے لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان مومنین کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ پاک نے مومنین کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت جس کا یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو مومنین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خشیت الہی سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف ان کے دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ پاک نے جس سے کرنے سے روکا ہے، اس سے وہ رک جاتے ہیں، کہیں ان کا رب ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے، دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ تو گویا یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ وجلت قلوبہم والی ہے کہ ان کے دلوں میں خشیت الہی موجود رہتی ہے، اور دوسری یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایمان مختلف مواقع پہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بندہ اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا داری کے کاموں میں پڑتا ہے اور کاروبار کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے دنیا کی باتوں میں اور دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ اور یہ ایمان اس صورت میں بڑھتا ہے کہ جب انسان ان اچھی مجالس کو اختیار کرے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، اور نیکی کے کاموں کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کرے، اور نیکی کا حکم دینے والے لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے لگے، تو یقیناً اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو گویا مومنین کی یہ دوسری صفت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اور تیسری صفت جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا توکل، ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ کسی دنیاوی اسباب
کے اوپر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ یقیناً دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے یقیناً دنیاوی اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ محنت کر کے بندہ کماتا ہے، محنت کر کے اپنے رزق میں اضافے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ لازم ہے کہ انسان کو جو کچھ عطا ہونا ہے اور جو اس کے مقدر کے اندر ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے جو مقدر کیا گیا وہی ملنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے رب پہ ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا یہ فرمان کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ پاک مخرج یعنی نکلنے کے راستے اللہ پاک ان کے لیے بنا دیتا ہے، اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یوں رزق دیتا ہے کہ وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ گویا اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کا تقوی، یہ وہ صفات ہیں جو بندہ مومن کے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو یقیناً اس کے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اس کی اخروی زندگی بھی انشاءاللہ وہ بھی بہت بہتر ہوگی۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے جس میں مومنین کی اگلی صفت بیان کی گئی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا مومنین کی اگر ایک صفت خشیت الہی ہے اور دوسری صفت جو ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اللہ پاک کی آیات کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے اور ان کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جہاں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، وہیں ان کی یہ صفت کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے اور نماز کا حق ادا کرنے والے، یعنی اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے، اور جو رزق اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ صرف اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ ویسے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی انفاق ہے اور صدقہ ہے، اور اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنے اعزاء اقربا کے اوپر خرچ کرنا، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ گویا یہ ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ اپنے مال میں سے ہم اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے اعزاء اقربا، اپنے بچوں، اپنی بیوی، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ انسان اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ گویا یہ سارے وہ صدقے کی اور انفاق کی اقسام ہیں، اور اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور اسی طرح دیگر نیک کاموں کے اندر خرچ کرنا، تو گویا بندہ مومن کی صفات میں یہ صفت جو یہاں پہ بیان ہوئی کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، گویا یہ وہ مومنین کی صفات ہیں، اور انہی مومنین کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، اور یہی سچے مومن ہیں، یہی حق والے مومن ہیں جنہوں نے حق کو اختیار کیا اور حق کے اوپر رہے اور حق ہی کے ساتھ وہ مومن ہوئے۔ گویا یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے انعام کے طور پہ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے، ان مومنین کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان کے لیے اللہ پاک نے بہت سے درجات اللہ پاک کے ہاں محفوظ ہیں جو ان کو ملیں گے، وہ مغفرہ، اور اسی طرح سے ان کے لیے مغفرت اللہ پاک کی طرف سے، وہ رزق کریم، اور رزق کریم ان کا منتظر ہے اور ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو گویا اللہ پاک کی طرف سے یہ انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں، ان مؤمنین کے لیے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی کہ وہ خشیت الہی کو اختیار کرنے والے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے ایمان میں اضافہ
اور اس کے ساتھ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، گویا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے خوشخبری دی ہے کہ 3 قسم کے انعامات کا یہاں پہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے۔ پہلا انعام ان کو سچا مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے اللہ پاک نے درجات، بلند درجات اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ مغفرت بھی ان کے لیے اللہ پاک نے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں رزق کریم یعنی اچھا رزق جو ہے وہ بھی ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ پاک کے ان وعدوں کے اوپر ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہو، اور اپنے پختہ ایمان اور یقین کے اندر ہم اضافہ کرنے والے بنیں، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والے جتنے زیادہ ہم ہوں گے، اللہ کے حکموں کو ماننے اور اس کی اطاعت اور بندگی کرنے والے جتنے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے جتنے ہم ہوں گے، اتنا ہی ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم اللہ کے ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے جن کا قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ایمان کے ساتھ ان باتوں کے اوپر یقین نصیب فرما دے، اور وہ تمام وعدے جو اللہ پاک نے کیے ہیں ہمیں ان وعدوں کو حاصل کرنے کے والا بنا دے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور رب کی جنت بھی ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد